اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گروپ میں ایک سوال آیا تھا کہ تقدیر کی حقیقت کیا ہے، تو یہ میں آپ کو آج تقدیر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جتنی معلومات میرے پاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور میری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں قرب دوستوں اور گروپس میں شیئر ضرور کیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کی حقیقت کیا ہے۔ تقدیر کو اللہ نے جو بری یا بھلی پیدا فرمائی تو ان میں کیا لکھتا رہتا ہے، کیا چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا اور کسی کا گھر جلانا، کسی سے محبت کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ یعنی جو چیز قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ کوشش کرنے پر مل سکتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی کیوں اللہ رب العزت اچھی اور بری تقدیر بتاتا ہے، جبکہ وہ اچھی یا بری باتیں پہچاننے کی عقل بھی نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت اس وقت اس کی سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ کیا یہ سب درست ہے؟ ان کے لیے میں تو اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کے موافق ہر بلائی برائی کو مقدر فرما دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ انسان کو جو کچھ نفع نقصان پہنچنے والا اور جو کچھ اچھائی برائی کرنے والا ہوتا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا لکھ دیا گیا ہے ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرتے ہیں ویسا لکھا جاتا ہے۔ چوری، زنا وغیرہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس فعل کے کرنے کی قدرت من جانب اللہ ہوتی ہے، اسی لیے اس فعل پر انسان سے مواخذہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار کل۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ بہ مبرم۔ ان میں مبرم حقیقی کا بدلنا ناممکن ہے اور معلق محض اکثر اولیاء کرام کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، اور معلق شبیہ بہ مبرم تک رسائی صرف خاص اکابر کی ہوتی ہے۔ ایک چیز کا کسی انسان کے لیے نہ ملنا اگر مبرم حقیقی میں سے ہے تو کوشش کرنے پر بھی نہیں مل سکتی، اور اگر قضائے مبرم حقیقی نہ ہو تو ذکر اذکار یا بزرگوں کی دعاؤں سے مل سکتی ہے اور آنے والی بلا ٹل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد جو کوئی نیکی بدی کرتا ہے اللہ رب العزت کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ لکھ چکا ہوتا ہے۔ تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تو اوروں کی کیا حقیقت ہے؟ تقدیر برحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والے کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ اس نے 6 بارہ سوال کیا تو فرمایا، اللہ کا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اور مجھ سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش و جستجو میں مت پڑو۔ مشکوات شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 147 میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو تقدیر بالآخر اس بات پر غالب آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کی حاجت، پھر تو ہم تقدیر پر ہی بھروسہ اور تکیہ نہ کریں؟ تو اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ راستہ اور طریقہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو، یعنی مسلسل نیک عمل کیے جاؤ، امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب خاتمہ بالخیر ہوگا تو انسان کا بیڑا بھی پار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سورہ الرعد آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ علاقوں کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان علیہم سے مشورہ کرنے اور اس بارے میں احادیث مبارکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد جلدی واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرح بھاگتا ہوں۔ بعض الفاظ میں ہے، انسان جو بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں، مگر لاوارث اور پتھروں کی مانند چونکہ ہم مجبور و بے بس نہیں، اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے گا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ مجبور نہیں، اور کوشش کا وہ مکلف ہے۔ جیسے انسان اپنے آپ کو مکلف سمجھے تو وہ اچھے عمل کرے، برے عملوں سے پرہیز کرے۔ تو یہی میرے پیارے محبوب اللہ کا حکم ہے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تقدیر کے حوالے سے حقیقت پر مبنی میرا چھوٹا سا بیان، اور امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا۔ اس کا ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔